اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ مسلمان پناہ گزین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ عامر بن عاص اور عبداللہ بن ابو ربیہ گئے، مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کی۔ پہلی کوشش ناکام ہوئی تو انہوں نے فلوٹ کیا سوال کہ مسیح ابن مریم کے بارے میں مسلمانوں کا ایمان پوچھا جائے۔ مسلمانوں نے ان جنرل اور جعفر ابن ابی طالب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ وہی بات کی جو قرآن بتاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتایا، اور یوں کامیاب ہوئے مستقل پناہ لینے میں۔ اب مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، یہ 83 لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں جن کا پورا نام ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری ہے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور 50 لوگ ان کے ساتھ رسول اللہ پر ایمان لے آئے ان کی دعوت پر۔ یہ 50 لوگ یمن سے نکلے، کشتی پہ بیٹھے، اور یہ آنا چاہتے تھے جدہ، تاکہ جدہ میں یہ اتریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ چلے جائیں۔ طوفان آیا ان دنوں میں، اور ان کی کشتی مکہ آنے کی بجائے جدہ اپنا اکسوم کی طرف چلی گئی، حبشہ کی طرف چلی گئی، اور یہ حبشہ پر لینڈ کر گئے۔ اور یہ جب اکسوم پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمان مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب سے ملے تو جعفر نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں پر مکہ میں بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ یہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم مکہ واپس جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ واپس چلے جائیے گا، یہاں آپ کو دین سیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا ہم لوگوں سے، اور اپنے دین کی پریکٹس کرنے کا بھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ آئے ہوئے 50 لوگ یہاں رہنا شروع ہو گئے اکسوم میں، حبشہ میں۔ یوں مسلمان مہاجروں کی تعداد 83 سے بڑھ کر 134 ہو گئی۔ اب 134 مہاجرین حبشہ میں رہ رہے ہیں، زندگی سکون سے گزر رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ان کے لاز اینڈ رولز فالو کرتے ہیں اس ملک کے، اور اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ ان مہاجرین میں ایک نام ہے، ایک خاتون ہے جن کا نام ہے رملہ بنت صخر۔ رملہ بنت صخر عبید اللہ بن جہش کی بیوی ہیں۔ عبید اللہ بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں ایمان لے آئے رسول اللہ پر، اور جب یہ ظلم و ستم بڑھا تو مہاجر ہو کر حبشہ میں آ گئے۔ اب یہاں پہلی مشکل یہ ہوئی کہ رملہ ایک بہت بڑے قریشی، بنی امیہ کے ایک قریشی سردار کی بیٹی تھی، اور اس سردار کے لیے یہ بڑی مشکل اور بدنامی تھی کہ رسول اللہ کے بڑے مخالفوں میں سے وہ ایک تھا، اور بیٹی رسول اللہ پر ایمان لے آئی، تو اسے کیسے برداشت ہوتا کہ اس کی بیٹی رسول اللہ پر ایمان رکھے۔ ظلم و ستم، تنگی اور پریشانی ملتی رہی، اور اگر ان کو آسانی ملی تو عبید اللہ بن جہش سے شادی کے بعد ملی۔ عبید اللہ بن جہش اور بڑے سکون سے رہ رہے تھے رملہ۔ پھر ایک رات رملہ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو انہوں نے بہت بھدی اور بری صورت میں دیکھا، بڑی ڈراؤنی قسم کی شکل دیکھی۔ وہ صبح اٹھی تو بڑی گھبرائی ہوئی، اپنے ہسبینڈ کے پاس گئیں اور عبید اللہ سے کہا کہ میں نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے تمہارے متعلق۔ عبید اللہ کہنے لگا کہ میں محمد بن عبداللہ کے اعلان نبوت سے پہلے مسیحی دین پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، ایمان لے آیا تھا، پھر میں محمد بن عبداللہ پر ایمان لے آیا اور میں مسلمان ہوں، بٹ اب میں نے دوبارہ یہ سوچا ہے، تحقیق کی ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسیحیت ہی سچا دین ہے، تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مسیحیت اپنا لی ہے، جسے ہم آسان لفظ میں مرتد کہتے ہیں۔ ایمان لا کر چھوڑنے والے کو عربی میں مرتد کہا جاتا ہے۔
یہ بہت بڑا جھٹکا تھا رملہ بنت صخر کے لیے۔ پہلے تو غریب الوطنی، وہ بڑا اچھا افتخار عارف کا شعر ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ وطن سے باہر جانا اور پھر مصیبت دیکھنا مصیبت کو دو چند کر دیتا ہے، تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رملہ بنت صخر نے وہی فیصلہ کیا جو ایمان پر رہنے والے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے عبید اللہ بن جہش اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبید اللہ نے بہت کوشش کی کہ رملہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے نکاح میں رہیں، لیکن رملہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور تمام تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ کچھ عرصہ بعد عبید اللہ کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ سو رملہ بنت صخر اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے رسول اللہ پر اپنی جان نثاری پہ کوئی فرق نہیں آیا ان کی۔ اللہ نے انہیں اس کا بدلہ کیسے دیا، یہ رملہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ اس مضبوطی سے ایمان پر رہنے کی مہربانی میں کیا بدلہ عطا کرے گا رملہ بنت صخر کو۔ رملہ بنت صخر کو تاریخ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نام سے جانتی ہیں۔ جی، ابو سفیان وہی قریشی سردار جو بنی امیہ کے سردار تھے اور جنہوں نے مختلف جنگوں میں قیادت کی۔ جو ہم عام طور پہ نام سنتے ہیں ابو سفیان اسلامی تاریخ میں، وہ ابو سفیان بن حرب کا ہی نام ہے، اور رملہ جناب ام حبیبہ کا نام تھا۔ تو یوں رملہ بنت ابو سفیان حبشہ میں ہی رہتی رہی اور ایمان پر قائم رہی۔ عمرو بن عاص بن وائل اور عبداللہ بن ابو ربیہ حبشہ سے ناکام واپس آئے ہیں، اور واپس آ کر انہوں نے اپنی پوری سٹوری، پوری ایفرٹ سنائی۔ اب ایک دفعہ پھر سردار اکٹھے ہیں، قریشی سردار، اور اب انہوں نے ایک اور ٹول اپلائی کرنے کی بارے میں سوچا ہے۔ انہوں نے سوچا ہے کہ ہمیں بنی ہاشم کے سردار ابی طالب بن عبد المطلب سے ملنا چاہیے اور ان کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روکے۔ 11 لوگوں کا وفد جناب ابی طالب سے ملنے آیا، جن میں شامل ہیں عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ابو سفیان بن حرب، ابو البختری عاص بن ہشام، اسود بن مطلب، عمرو بن ہشام جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، عاص بن ہشام ابو جہل کا بھائی، ولید بن مغیرہ، منبہ بن حجاج، نبیہ بن حجاج اور عاص بن وائل عمرو بن عاص کے والد۔ یہ وقت جناب ابی طالب کے پاس آیا اور آ کے انہیں کہا ہے کہ ابی طالب آپ ہمارے بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں، عزت میں بھی بڑے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ جناب ابی طالب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا نئی نئی باتیں دنیا کو سناتا ہے، دین کی نیا دین اس نے گھڑ لیا، آپ کو بتائیے۔ اب وہ جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہمارے اب نسلوں سے، آباء و اجداد سے لات اور عزیٰ کی ہم عبادت کرتے آئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ہم بہت برداشت کر چکے، پچھلے 5-6 سال سے ہمارا امن خراب ہے، اتحاد پارا پارا ہو گیا، ہمارے گھروں میں بغاوتیں ہو گئیں، بیٹیاں بیٹے اس کے دین پر چلے گئے، ہمارے بھائی اس پر ایمان لے آئے، بٹ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، آپ اسے تبلیغ سے روکیں ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ بات کہہ کر یہ وفد جناب ابی طالب پر پریشر کر کے کہ وہ رسول اللہ کو تبلیغ کرنے سے روکے واپس چلا گیا۔ جناب ابی طالب نے بڑے ہی حوصلے اور دانش مندی کے ساتھ یہ بات رسول اللہ تک نہیں پہنچائی، خود تک رکھی، اور یہ پریشر بھی اپنے آپ تک ہی برداشت کیا۔ کچھ دن بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمارے پریشر کرنے پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جناب محمد بن عبداللہ اسی طرح تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے جا کر ابی طالب سے کہنے کا کوئی ان کے خیال میں اثر نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں
5 ہجری 6 ہجری کے 5 نبی 6 نبی کے واقعات کی. یہ کچھ ہوتا رہا مکہ میں اس سارے زمانے میں رسول اللہ کو تبلیغ سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو ایمان سے واپس لانے کے لیے، اور ان کی زندگی میں مشکلات کھڑی کرنے کے لیے. تو ظاہر آج ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں، اگلے سیشن میں سے آگے بات کریں گے. یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.